بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ہماری آج کی شامل نصاب نعت جس کے شاعر ہیں ماہر القادری۔ شاعر کا تعارف یہ ہے جی کہ ماہر القادری جو ہے ان کا اصل نام منظور حسین تھا اور ماہر تخلص کرتے تھے۔ سلسلہ قادریہ سے نسبت کی وجہ سے قادری لکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت جو ہے، نعت گوئی جو ہے وہ ان کا خاص وصف تھا۔ شاعری میں 1906 میں پیدا ہوئے اور ذکر جمیل اور نغمات ماہر جو ہیں ان کی اہم تصانیف ہیں۔ 1978 میں ماہر القادری مکہ مکرمہ میں ایک مشاعرے کے دوران فوت ہوئے، وفات پائی اور وہیں جو ہے وہ سپرد خاک ہیں۔ تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے گریزاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں جی شاعر ماہر القادری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اس دنیا کے اس کائنات کو جو ہے وہ پیدا فرمانے کا جو مقصد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گریزاں ہے، آپ کے احکامات سے روگردانی کرنے والا ہے، آپ سے دور ہے، وہ خدا سے بھی دور ہے۔ کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کی گئی، اور کائنات کی جتنی رونقیں ہیں ان کو دوام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں کائنات کے جتنے مظاہر فطرت ہیں، چرند پرند، پہاڑ، ندیاں، موسموں کا جو ہے وہ آنا جانا، یہ سب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ کہ حدیث قدسی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ اصل میں کائنات کی تخلیق کے جو دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مخلوق میں اپنا اظہار کرے، ٹھیک ہے جی، ظاہر ہو، اپنا رب ہونا ظاہر کرے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس کائنات میں جلوہ فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کائنات کا کوئی اور، شاید کائنات کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ کہ کائنات کا یہ جو نظام ہے، چاند، ستارے، سورج، آسمان، خشکی تری، اور جو لامحدود اشیاء ہیں، یہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں، اور آپ ہی جو ہے وہ اس کائنات کی جو ہے وہ تخلیق ہونے کا باعث ہیں، بجائے تخلیق کائنات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی مسلمان کا ایمان جو ہے وہ اس کی تکمیل جو ہے، ایمان کا کامل ہونا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ انسان کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو۔ بحیثیت مسلمان جو ہے ہم جو ہے وہ زبان اور دل سے جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، اور کلمہ طیبہ میں بھی جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، دوسرا حصہ جو رسالت پر مشتمل ہے، اس میں بھی ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں اسی بات کا اظہار ہے کہ جو ہے جی وہ خدا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جی وہ اس کائنات کے مالک ہیں، اور آپ پر جو ہے وہ درود کے نام کی جو فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر درود و سلام جو ہے وہ بھیجے بغیر، درود و سلام کہے بغیر جو ہے وہ انسان کی نماز بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔
قرآن پاک میں ارشاد ہوتے ہیں جی کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو آپ سے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے بھی جو ہے وہ محبت نہیں رکھ سکتا. شاعر کہتے ہیں کہ جو بدقسمت شخص جو ایسا ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوا، آپ کے احکامات سے روگردانی کی، آپ کی تعلیمات سے روگردانی کی، تو گویا اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اس سے بھی جو ہے وہ پھر گیا، اور جو ہے کہ اس کا دنیا و آخرت میں ہے جو کوئی حصہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا. کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ سراپا جو ہے وہ صداقت ہے، سچائی ہے، اور قرآن آپ کا جو عمل ہے جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ چلتی پھرتی تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو ہے وہ عرب معاشرہ جو تھا وہ جہالت کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا. طرح طرح کی برائیوں میں جو ہے وہ لوگ مبتلا تھے. شراب، زنا، بدکاری، ظلم و ستم جو ہے وہ حد سے بڑا ہوا تھا. بیٹیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک، یعنی کہ انسان جو ہے کہ وہ کوئی مقام و مرتبہ جو ہے وہ اس انسان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو ہے وہ نہیں تھا. اور عرب معاشرہ جو تھا کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، وہ انتہائی جو ہے وہ جہالت میں جو ہے وہ گرا ہوا معاشرہ تھا. اور پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جو ہے وہ عرب معاشرہ جو تھا وہ ایک تہذیب و تمدن کا جو ہے وہ گہوارہ بن گیا. آپ کی اخلاق سے، آپ کی عمل سے، آپ کی جو ہے وہ تعلیمات سے، آپ کے جو ہے وہ اخلاق سے جو ہے کہ آپ کو صادق و امین کہہ کے جو ہے وہ پکارا گیا. آپ کے جو دشمن جو تھے، جانی دشمن جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا کفار جو تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صادق و امین جو ہے وہ تسلیم کرتے تھے. ایک موقع پر جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں دین اسلام کی، آپ فرماتے ہیں جی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے وہ بھاری لشکر آ رہا ہے، کیونکہ آپ میری بات کا یقین کر لیں گے. تو سب نے جو ہے وہ یک زبان ہو کر کہا کہ ہم جو ہے وہ اس بات پر یقین کر لیں گے کہ کیونکہ آپ جو ہے وہ صادق و امین اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو تو ساتھ ہی جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو توحید تھی، جو دین اسلام جو تھا وہ اس کی تبلیغ کی، اس کا پیغام دیا. اس سے مراد یہ ہے کہ اس معاشرے میں بھی، اس جہالت میں گرے معاشرے میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی جو ہے وہ لوگ آپ کو صادق اور امین جو ہے وہ مانتے تھے. لب صداقت سے ان کے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے، کبھی تفسیر ہو جائے. شاید یعنی وہ دوسرے میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں، اخلاق حسنہ جو ہیں، وہ ان کا اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اس کی بات کرتا ہے کہ ایک مرتبہ جو حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ تو گویا قرآن ہی تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود قرآن کی عملی تفسیر تھے. آپ کے اخلاق سے متعلق جو ہے، آپ کے اخلاق حسنہ سے متعلق جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ جو ہے وہ عظیم اخلاق کے مالک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے جو ہے وہ بنی یہ نو انسان کا ہر طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوا. غیر مسلم جو تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے جو ہے وہ متاثر ہوئے. فتح مکہ کا منظر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ عید کے دن جو ہے جو ایک یتیم بچے کو عید کے روز جو ہے آپ ہاتھ تھامے گھر لا رہے ہیں. مسکینوں و غریبوں سے اس قدر جو ہے وہ
सखावत का जो है वो सलूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवा रखा, जो मिसाली था। और अलगर्ज जो है जी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है, आपका जो उसवा है, वो कुरान पाक की जो है वो तफसीर है। सिद्क को सफा का पैक करे पुर नूर आ गया, लेकर हयात ताज़ा का मंशूर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो थी वो एक नई हयात जो है वो मंशूर साबित हुई। और वो उस न सिर्फ वो एक मंशूर था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल पैरा भी जो है वो होके दिखाया। क्या नाम है शामिल है जो तकबीर व अज़ा में, इस नाम की अजमत के है कुर्बान दिलो जां। क्या नाम है कि उस नाम की क्या अजमत और क्या बड़ाई है, क्या बुलंद नाम है कि जो तकबीर व अजान में भी जो है वो शामिल है। कि कोई ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बगैर अज़ान मुकम्मल हो सकती है, और ना ही तकबीर और नमाज जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बगैर जो है वो मुकम्मल हो सकती है। और इस नाम की अजमत पर जो है वो शायर कहता है कि दिलो जान कुर्बान है। कुरान करीम में जो इरशाद होता है कि वरफ़ाना लका ज़िक्र, हमने अपने जिक्र को जो है वो आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। एक तहकीक है कि दुनिया में 24 घंटे जो है वो अजान जारी रहती है। दुनिया के जितने में ममालिक हैं, कहीं पे जो है वो फजर के वक्त का आगाज हो रहा है, तो कहीं पे जोहर है, और कहीं पे असर, और कहीं पे मगरब। और इस तरह जो है वो दुनिया में 24 घंटे जो है वो अजान की आवाज जो है, अजान की सदा जो है वो गूंजती रहती है। कोई भी लम्हा ऐसा नहीं है कि जिसमें कायनात में जो है वो अजान ना हो रही हो। शायर कहते नहीं कि तकमीर अजान में भी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक शामिल है। अल्लाह ताला और आपके अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पेश करते हैं। उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जो है वो खुदाए बुजुर्ग बरतर ने इतना बुलंद कर दिया है कि ना सिर्फ जो है वो बेसत नबी के बाद जो है जी वो आपका नाम जो है वो बुलंद हुआ, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी जो है जी वो आपके नाम के जो चर्चे थे वो फलाक और फरिश्तों में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का चर्चा था। जन्नत में जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपका नाम इसमें मुबारक देखा, और फिर जो है वो मुख्तलिफ अम्बिया जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक की जो है वो नवीद देते रहे। एक शायर का जो है वो बड़ा मशहूर शेर है कि वो हैं बेशक बशर, लेकिन तशहद में अजानों में, जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। सिर्फ तकबीर अजान में ही जो है वो नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो कलमा तैयबा का भी जो है वो लाजमी हिस्सा है। नमाज पंजगाना का भी जो है वो लाजमी जुज़ है। हर जगह गर्ज के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह खुदा के नाम के साथ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो मौजूद है। और इससे बड़ी कोई अजमत की दलील नहीं हो सकती कि हर जगह में जो है वो अल्लाह खुदा के नाम के बाद जो है जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, और उस आपके नाम की अजमत पर जो है वो मुसलमान के दिल और जान जो है वो कुर्बान कर देते हैं। आला हजरत का एक शेर है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। अशकों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब, फाकू ने तेरे दहर को बख्शा सरो सामा। सरो सामान से मुराद है जी साज व सामान, कि आपने दीन की खातिर जो है वो हजारों मुश्किलात और तकालीफ जो है वो उनको बर्दाश्त किया, और दीन को जो है वो मुकम्मल किया। और खुद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरह तरह की तकालीफ उठाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जी वो फाका कशी में जो है वो दिन गुजारे, और कई कई दिन जो है आपके घर चूल्हा ना जलता था, लेकिन जमाने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जी वो दहर को सरो सामान किया, उसमें दहर में जो है वो खजाने अता फरमाए। दीन की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की जो है वो तबलीग शुरू की, तो
لوگوں نے جب طرح طرح کے غم و آلام جو ہے وہ پہاڑ توڑے، آپ کی راہ میں روڑے دکھائے. عرب جو ہے وہ جو ہے ایسی ایک بد تہذیب جو ہے وہ بستی ہے کہ جہاں کی جہلیت اور جو ہے ایک وحشی قوم تھی، جو کہ وہ تہذیب و تمدن کے نام سے جو ہے وہ بالکل ناشنا تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود طرح طرح کی جو ہے وہ جنگوں میں، غزوات میں، طرح طرح کی مصائبوں تکلیف جو ہے وہ ان کو برداشت کی. غار ہیرا میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور جو ہے وہ رو رو کر دعائیں مانگتے رہے کہ آپ نے جو ہے وہ قوم کی بہتری اور قوم کی اصلاح کے لیے غار ہیرا میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ رو رو کر دعائیں مانگتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں جو ہے وہ جب قریش کو دعوت دی دین اسلام کی، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار جو تھے وہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے. یعنی کہ دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کے جو ہے وہ مشکلات اٹھائیں. ایک غزوہ کے دوران طائف کے جو ہے وہ لوگوں کو جب آپ نے دین کی دعوت دی تو لوگوں نے جو ہے وہ پتھر برسایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، لیکن آپ کے لبوں سے جو ہے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہ نکلی بلکہ دعا ہی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا کرنا، یہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں. احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر بھی ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی. اور گھر میں جو ہے وہ یہ عالم تھا کہ کئی دنوں تک جو ہے وہ فاقہ کشی رہتی تھی، کچھ کھانے کا میسر نہ ہوتا تھا. غزوہ خندق کے واقعہ ہے یقیناً. جی یہ غزوہ خندق کا واقعہ کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ حضور کھانے کو کچھ جو ہے وہ عطا فرمائیے کہ میں نے پیٹ پر جو ہے وہ پتھر باندھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دامن مبارک اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شکم پر جو ہے وہ دو پتھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ رکھے تھے. تو اس مشکلات سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کھیتی کو جو ہے وہ سیراب کیا اور خود فاقہ کشی میں جو ہے وہ دن گزارے اور امت کو جو ہے وہ خزانے بخشے. انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان. شرمندہ احسان سے مراد ہوتی ہے کہ احسان مند ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو جو ہے وہ مہذب اور خوددار بنایا، اور تہذیب و تمدن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہیں. ایک مرتبہ پھر وہی جو ہے وہ بات میں دہراؤں گا کہ اسلام سے قبل جو ہے وہ عرب معاشرے پہ جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں یا اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی جو ہے وہ جہالت کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا، جس قوم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مابوس کیا گیا. اور وہاں پر جو ہے وہ ہر قبیلہ کا ایک الگ سردار تھا، اپنا ہی ان کا ایک نظام تھا. اور اوس و خزرج جو دو قبیلے تھے ان کی لڑائیاں جو ہیں وہ 40 برس تک جو ہے وہ جاری رہیں. اور ایک اونٹ کے جو ہے وہ چرنے پر جو ہے وہ لڑائی شروع ہوتی ہے، کئی خاندانوں کو جو ہے وہ صفائے ہستی سے ختم کر ڈالتی. شراب، چوری، زنا عام تھا، بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لاشوں کی جو ہے وہ بے حرمتی کر دی جاتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے معاشرے میں جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تو جو ہے جی وہ اس معاشرہ جو ہے وہ تہذیب و تمدن کا جو ہے وہ گہوارہ بن گیا. اور وہ جو قوم تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہے وہ بہرہ مند ہوئی. اور اوس و خزرج جو قبائل کی جن کی 40 برس تک جن کی لڑائیاں جو ہے وہ مشہور رہتی تھیں، وہ
ان کے درمیان جو ہے وہ بھائی چارہ قائم ہوا، اور جب وہ انسان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب و تمدن سے جو ہے وہ آشنا کیا، اور عدل و انصاف اور مساوات کا جو ہے وہ درس دیا۔ وہ ایک قبیلہ بنو مخزوم کی جو ہے وہ ایک عورت، فاطمہ نامی ایک عورت کی جو ہے وہ چوری کیے جانے پہ جب آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو جو ہے وہ میں اس کی میں جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس معاشرے میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی عزت، اپنی خودداری جو ہے وہ اس کو عزت نفس جو تھی لوگوں کی، اس کو جو ہے وہ قائم کیا، اس کو درس دیا، اور جو ہے وہ اس کو اشرف المخلوقات جو ہے وہ ہونے کا احساس دلایا، اور اس معاشرے کو جو ہے وہ ایک تہذیب و تمدن کا جو ہے وہ گہوارہ بنا دیا۔ شائستگی سے تری چمکا نصیب سب کا، احسان مند تیری تہذیب اب تلک ہے، رحمت کا یہ عالم ہے مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہگار ہے وابستہ دامہ۔ شاعر جو ہے جی مکتے میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے جو ہے جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفاعت کے جو ہے وہ طلبگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سراپا رحمت تھے، اور دونوں جہانوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت بن کر تشریف لائے تھے، اور جو ہے وہ عرب کے ان گمراہ لوگ جو تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت بخشی، اور آپ کی رحمت کا جو ہے وہ یہ عالم ہے، اور آپ کی محبت و مربت کا یہ انداز ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ ماہر صاحب کے ماہر القادر جو شاعر ہیں ان کا اس کی نسبت جو ہے وہ جو اس کی مانند جو گناہگار ہیں لوگ ہیں، جو امت کے جو گناہگار ہیں، وہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی یہ رحمت ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو ہے وہ وابستہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، اور قیامت کے روز باروز حشر جو ہے وہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے، اور کوئی بھی جو ہے وہ خدا کے سفارش نہیں کر سکتا ہوگا، تو ایسے میں جو ہے وہ جب حساب کتاب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے، اور اس وقت تک جو ہے جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امت کی شفاعت کریں گے کہ جب تک آپ جو ہے وہ ساری امت کو جو ہے وہ بخشوا نہ لیں۔ کچھ اشعار ہیں حوالات کے جن کو ہم جو ہے وہ اشعار اسی مضمون کے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ اشعار کے ضمن میں جو ہے وہ ان کی تشریح و توضیح میں جو ہے وہ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ شعر نمبر 1 کے ضمن میں یہ جو دو اشعار ہم لکھ سکتے ہیں: اس بزم ہست و بود کا حاصل حضور ہے، یہ کائنات جسم ہے اور دل حضور ہے، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ شعر نمبر 2 کے ضمن میں جو ہم لکھ سکتے ہیں جی کہ لب صادق سے ان کے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر بن جائے، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ اسی طرح شعر نمبر 3 جو ہے وہ اس کے ضمن میں ہم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں: تو حسن ہے فیضان ہے خوشبو ہے ضیا ہے، معمور تیرے ذکر سے عالم کی فضا ہے، اور وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اور شعر نمبر 4 کے ضمن میں دو اشعار ہیں کہ سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ شائستگی سے شعر نمبر 5 کے ضمن میں شائستگی سے تیری چمکا نصیب سب کا، احسان مند تیری تہذیب اب تلک ہے۔ تو اس میں اگر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سر زیادہ ہو گئی ہو تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس کے متعلق کوئی سوال ہو، کسی لفظ کا معنی یا کوئی تشریح طلبات ہو تو آپ یہاں وہ کامنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک
کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔